تو کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا پیسہ کہاں سے کمایا اور کہاں گنوایا، کہاں خرچ کیا، اور یہ بھی پوچھا جائے گا کتنا عمل کیا۔ آپ لوگوں کو اگر سوالات پوچھنا ہو نا مجھ سے تو وہ لکھ کے چٹھی میں دے دیجیے گا یہاں، پھر سوال پوچھ سکتے جو ٹاپک والا سوال ہو، تو آخر میں 10-15 منٹ سوال جواب کر لیں گے، تو آپ لوگ لکھ کے یہاں جمع کر دیجیے گا، ٹھیک ہے نا؟ سوال کوشچن اگر ہے تو۔ نوجوانوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں، کچھ نوجوان ایسے ہیں آپ دیکھیے گا کان میں بالی پہنتے ہیں، جانتے ہیں یہ کان میں یہ سوراخ کیے ہوئے یہاں پر دیکھے ہوں گے آپ، کان میں بالی پہنتے ہیں، کان میں بالی، منہ پہ گالی، صرف گالی بکتے ہو اور کچھ نہیں کرتے، کان میں بالی منہ پہ گالی۔ اب آگے چل کے آپ دیکھیے گا ہونٹوں پہ لالی بھی لگا لیں گے، یہ ہونٹ پر جیسے لیڈیز سب لگاتی ہے ویسے لگا کے گھومیں گے۔ ہاں یہ کان میں بالی پہن کے گھومتا ہے یہ۔ اب آپ بتائیے یہ لیڈیز کے لیے بالی ہے کہ جینٹس کے لیے، مرد کے لیے کہ عورت کے لیے؟ عورت کے لیے۔ اب دیکھیے مرد لوگ بھی پہن رہے ہیں، آپ دیکھیں کتنے لوگوں کو یہ ہاتھ میں کڑا پہن کے گھومتا ہے، اور کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ٹیٹو بناتے، ٹیٹو جانتے ہیں وہ کالا کالا والا بناتے ہیں، اور جس سے پیار کرتا ہے اس کا دل بنا لیتا ہے یہاں پر، اس کا نام بھی لکھ لیتا ہے نا؟ یعنی گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، بہت لڑکی کے پاس گھوم رہا ہے ادھر ادھر، کرتا ہے ایسا سب، کچھ نوجوان سب اسی ٹائپ کا ہے، تو یہاں ٹیٹو بنائے ہوا ہے۔ یاد رکھیے گا ٹیٹو بنانے والے پر لعنت اور پھٹکار ہے۔ صحیح مسلم کتاب اللباس والزینہ حدیث نمبر 2125 2125، لعن اللہ الواشمات والمستوشمات، اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے جو ٹیٹو بنانے والی ہے اور ٹیٹو جس کے لیے بنایا جاتا ہے۔ تو جب لیڈیز پر پھٹکار ہے جو ٹیٹو بناتی ہے تو جینس لوگوں کا تو اور زیادہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیو جو کوئی یہ کام کر رہا ہے وہ چھوڑ دے، میں نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں۔ اپنے یہاں ایک چیز اور ہے، کچھ نوجوانوں کا بال آپ دیکھیے گا سور کٹ بال ہے۔ ہاں جانتے ہیں سور؟ امریکہ میں ایک سور ہوتا ہے، اس کا منہ دیکھیے کیسا بنا ہوا، ایسا والا، تو اس کے سر پہ بال دیکھیے گا ایسے کھڑا ہوا بال، کیسے؟ یہ چاروں طرف سے کاٹ لیتا ہے، بیچ میں کھڑا کر دیتا ہے ایسا۔ آئی پی ایل میچ آپ لوگ دیکھتے ہیں، کولکتہ کی ٹیم میں ہے رسل جو ویسٹ انڈیز کے ہیں، اپنے کولکتہ کی ٹیم میں رسل ہیں۔ رسل بال کو کر دیتے ہیں مسل، بہت چھکا مارتے ہیں اسے، چھکا، اور وہ چاروں طرف سے بال کو کاٹ کے اس طرح بال کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے کچھ نوجوان بھی ویسے اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو اپنے یہاں کیا ہو رہا ہے، اپنے نوجوان سب نقل بہت مارتے ہیں دوسرے کی، چاہے عقل رہے یا نہ رہے، یعنی دوسرے کی نقل ماریں گے۔ اپنی چیز اچھی نہیں لگتی، دوسرے کی چیز بڑی اچھی لگ رہی ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ نہیں آپ ہی بتائیے صحیح ہے کہ نہیں؟ تو بال ویسا رکھ رہا ہے جبکہ ویسا کھلاڑی ہے ہی نہیں۔ تو بھائی کھلاڑی بننا اہم ہے کہ بال رکھنا اہم ہے؟ آپ بتائیے۔ جب آپ ہو جائیے گا اچھے کھلاڑی تو ٹھیک ہے، ایک تو ہم پڑھائی لکھائی میں آگے نہیں ہے تو کھیل کود میں بھی آگے نہیں ہے، بھائی کھیل کود میں بھی تو آگے ہونا چاہیے۔ تو جیسے دھونی، رونی، سونی، یہ جانتے ہیں آپ؟ اب آپ کے بنگال میں فٹ بال بہت زیادہ ہے، لیکن ابھی کرکٹ آ گیا، فٹ بال کم ہوتا جا رہا ہے، صحیح ہے نا؟ یعنی فٹ بال بالکل کم ہو رہا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ فیفا ورلڈ کپ میں اپنے انڈیا کی ٹیم ہے ہی نہیں۔ ہے کیا؟ ہے وہاں ہے ہی نہیں۔ 107 نمبر پہ اپنی ٹیم ہے۔ آپ دیکھیے اتنا بڑا بھارت دیش ہے اپنا، پوری دنیا میں اس کا نام ہے، اور فیفا ورلڈ کپ میں ہے ہی نہیں، تو افسوس ہے کہ نہیں؟ اصل میں کیا ہو رہا ہے، ہم اور اب ہندو مسلم زیادہ کھیلتے ہیں، تو جب ہندو مسلم کھیلیے گا تو 11 کھلاڑی نہیں ملیں گے۔ ابھی سعودی عرب جو ہے اس نے ارجنٹینا کو ہرا دیا ہے فیفا ورلڈ کپ میں، قطر میں جو چل رہا ہے 2022 میں، پتا ہے نا آپ کو؟ 2-1 سے ہرا دیا ہے۔ اب آپ ہی بتائیے انہونی چیز ہونی ہو گئی، یعنی یہ کوئی سوچ سکتا تھا کہ ارجنٹینا جو کئی مرتبہ ورلڈ چیمپئن رہ چکا اس کو سعودی عرب ہرا دے؟ کوئی سوچ سکتا تھا؟ نہیں سوچ سکتا تھا، کبھی بھی نہیں۔ لیکن دیکھیے کمزور لوگ، ایشیا کی یہ ٹیم ہے، اس لیے ایشیا کی بات کر رہا ہوں، اپنے ایشیا کی ٹیم سعودی عرب ہی ایک مضبوط ہے۔ اپنا انڈیا رہتا تو کتنی اور اچھی بات ہوتی ہے کہ اپنی انڈیا کی ٹیم نے ارجنٹینا کو ہرا دیا، کتنا اچھا رہتا، خوب جشن ہوتا، جیسے سعودی عرب والے نے جشن منایا کہ نہیں، چھٹی ہی دے دی۔ تو میرا یہ کہنا میرے بھائیوں، وہ نوجوان کھیلتے ہیں
کم سے کم ہم اور آپ کھیلنے میں بھی تو آگے رہے. تو ہم کھیلنے میں بھی آگے نہیں ہے, نہ پڑھنے میں آگے ہے, نہ کھیلنے میں آگے ہے. تو آگے کب رہیے گا؟ کیا چیز میں آگے ہیں پھر؟ اچھا آپ بتائیے, بھارت کے میزائل مین کون ہیں؟ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام میزائل مین ہے. نواب سراج الدولہ کا علاقہ کہاں ہے؟ یہی ہے نواب سراج الدولہ. اس بہادر کا نام ہے جنہوں نے سب سے پہلے انگریزوں کے چھکے چھڑا دیے. جانتے ہیں ان کو؟ نواب سراج الدولہ کو. کچھ تاریخ یاد نہیں آپ لوگوں کو, اپنے بارے میں نہیں معلوم. 1757 میں 1757 1857 سے 100 سال پہلے آپ کا یہی علاقہ ہے کہ نہیں؟ تاریخ بھی یاد نہیں ہم لوگوں کو, جانتے ہی نہیں. پڑھیے, نوجوانوں سے کہتا ہوں پڑھیے, کچھ پڑھیے گا تب نہ آگے بڑھیے گا. پھر اسی طرح بیٹیا پڑھے گی تب نہ آگے بڑھے گی, جو پڑھے گا وہی آگے بڑھے گا. اچھا آپ بتائیے, کوئی چیز آتا ہے ہمارے پاس بانگلہ میں آتا ہے لکھ کے, بانگلہ بھاشا, انگلش بھاشا, اردو تو ختم ہو گیا اب نہیں آتا, اردو ہندی بھاشا. تو جب پڑھنا آئے گا تب نہ ہم بھریں گے. ہم جاتے ہیں وہاں, کہاں جاتے ہیں؟ ٹرین میں جا رہے ہیں, سفر کر رہے ہیں, فارم بھرنا ہوتا, یہ پورا لکھا آتا ہی نہیں. کیا بولتے ہیں؟ بھائی صاحب بھر دیجئے, آپ بھر دیجئے, آپ بھر دیجئے. کتنا خراب لگتا ہے, آپ ہی بتائیے. اور کتنے کے بعد ٹائم نہیں رہتا, ارے بھائی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, جاؤ کسی اور سے بھرا لو. ہے کہ نہیں؟ کیوں ایسا؟ ہم خود سیکھیں گے, خود پڑھیں گے, آگے بڑھیں گے تب نہ ہوگا. پڑھیے, آگے بڑھیے, ورنہ کھیل میں بھی آگے بڑھیے. میں تو یہی کہتا ہوں, اگر پڑھائی لکھائی میں آپ آگے نہیں ہیں تو کھیل میں آگے رہیے, اور آپ اتنا نام پیدا کیجئے کہ سب سے آگے نکل جائیے. انشاءاللہ. تو بولیے انشاءاللہ. محنت کرنا پڑے گا, بغیر محنت سے کچھ نہیں ہوتا بھائی. اب آپ بتائیے, ایک کمزور ٹیم سعودی عرب تھی, اس نے محنت کی, کوشش کی, اللہ پر بھروسہ کیا, اور اس کے بعد دنیا کی ورلڈ نمبر کی ٹیم کو ہرا دیا. تو کوئی بھی چیز انہونی نہیں ہے میرے بھائیو, محنت کی ضرورت ہے, اور اللہ سے لگاؤ, محبت, اسلام سے محبت. اس لیے نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں, جو لوگ کان میں بالی پہننے, بالی نکال دیں, ہاتھ میں ٹیٹو بنائے ہوئے اس کو ختم کر دیں. پھر اسی طرح بال جو ایسا کاٹے ہوئے وہ صحیح نہیں ہے, حدیث کے اندر منع کیا گیا ہے. کیسے حدیث میں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے, کتاب اللباس, حدیث نمبر 5920, ینہا عن القزع, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کرنے سے منع فرمایا. قضا مطلب کچھ بال کو یہاں کاٹ لو, کچھ کو چھوڑ دو, کچھ کو کاٹ دو, کچھ کو چھوڑ دو, ایسا کرنے سے منع فرمایا. اس لیے بچ کے رہیے گا. جو لوگ تاش کھیل رہے ہیں, لاٹری کھیل رہے ہیں, صحیح نہیں ہے وہ. جوا کھیل رہے ہیں, کھیل رہے ہیں کہ نہیں کھیل رہے ہیں, وقت برباد. اس طرح جو کھیل رہے ہیں, کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں, گوٹی کھیل رہے ہیں, پھر کتنے ایسے ہیں, کھینی, تمباکو, بیڑی, گٹکا کھا رہے کہ نہیں کھا رہے, خوب مزے لے لے کر کھا رہے ہیں. اچھا آپ بتائیے, بیڑی جو پیتے ہیں اور سگریٹ جو پیتے ہیں, اس کے پیکٹ میں لکھا ہوا رہتا ہے نا, کیا لکھا ہوا رہتا ہے؟ کہ پینا جو ہے ہارمفل ہے, یعنی آپ کے جسم کے لیے نقصان ہے, پھر بھی لوگ پی رہے ہیں. اور کھینی جو کھاتے ہیں, وہ کھینی کے پیکٹ میں آپ دیکھیے گا یہاں منہ کا رہتا ہے فوٹو, کہ جو کھاتا ہے اس کا پورا گل کے گر جاتا ہے, پھر بھی لوگ کھاتے ہیں. کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے؟ لیڈیز بھی کھاتی ہے. اب آپ لوگ کے یہاں بیڑی بنانے کا ہے کہ نہیں؟ ورنہ بنگال کے کچھ علاقے میں وہاں لیڈیز سب بیڑی بناتی ہے. اب آپ لوگ کیا ہے کہ نہیں پتا نہیں, تو سب سے زیادہ ہے. اچھا یہی ہے کیا؟ دیکھیے جینس بھی بناتا ہے, یہی سب سے زیادہ نہیں, ہے. لیکن کہیں کہیں وہ لیڈیز زیادہ بناتی ہے, اور وہ لیڈیز کی شادی جلدی ہو جاتی ہے جو یہ سب بناتی ہے, تاکہ بنانے والی آئے گی تو پیسہ آئے گا. دیکھیے وہ مولوی صاحب پکڑ لیے, بالکل نہیں. بیڑی کی فیکٹری یہی ہے مرشید آباد میں. اب آپ ہی بتائیے, اور وہ بھی مسلمان لوگ چلا رہے ہیں, صحیح ہے؟ بالکل نہیں. یہ سب بچ کے رہیے. میں ایسے فیکٹری والوں سے کہتا ہوں کہ آپ اس فیکٹری کو دوسری فیکٹری میں بدل لیجئے, چاول کی کر لیجئے, گیہوں کی کر لیجئے, دھیرے دھیرے اس کو چھوڑیے, تب نہ اللہ برکت دیں گے.
تو برائی کا راستہ تو ہم ہی لوگ بتا رہے ہیں ایک دوسرے کو. کتنے لوگ مرتے جا رہے ہیں, سروے آپ کر لیجئے, بیڑی سگریٹ پینے میں کتنے لوگ مر رہے ہیں, کھینی کھانے میں کتنے لوگ مر رہے ہیں, پورا پیٹ خراب ہو جاتا ہے, یہ خراب ہو جاتا ہے, یہ کٹ کے گر جاتا ہے, دیکھتے نہیں ہیں. اللہ کے واسطے یہ سب چیزیں چھوڑ دیجئے, تب اللہ برکت دیں گے. اور یہ سب کرتے رہیں گے تو برکت ختم ہو جائے گی, سکون نہیں ملے گا, شانتی نہیں ملے گی, پریشان رہیں گے, کما کے لائیں گے لیکن کوئی فائدہ نہیں. ہمارے کچھ نوجوان ایسے ہیں جو شادی بیاہ نہیں کر رہے ہیں, پھر کیا وہ سائڈ سے کام چلا رہے ہیں, زنا کا کام کر رہے ہیں, غلط کام کر رہے ہیں. صحیح ہے نا, لڑکی کو گھما رہے ہیں, صحیح ہے, گھما رہے ہیں اور کہاں کہاں لے جا رہے ہیں. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 32. تم زنا کے قریب مت جاؤ, غلط کام مت کرو, زنا کے قریب بھی مت جاؤ, یہ بہت برا راستہ ہے, بری چیز ہے, یہ برا راستہ ہے یہ. لیکن کتنے نوجوان ایسے ہیں, آپ دیکھ لیجئے, کتنے کو دیکھ رہا ہے, وہ اس کو گھما رہا ہے, اس کو گھما رہا ہے, اس کو گھما رہا ہے, اس کو چھوڑ دیا, اس کو چھوڑ دیا, اس کو چھوڑ دیا, اور چل رہا ہے ایسا. پھر آگے چل کے ایڈز کی بیماری ہو جاتی ہے. جانتے ہیں ایڈز کی بیماری, وہ ایسی بیماری ہے کہ جس کو بھی لگ گئی وہ مر جائے گا. خود ایڈز کی بیماری لاتا ہے, گھر والی کو بھی لگاتا ہے, سب کو پریشان کرتا ہے. اور یاد رکھیے گا, جب برائی بڑھ جائے گی تو اللہ کی طرف سے ایسا عذاب آئے گا کہ ہم اور آپ سوچ ہی نہیں سکتے. ایک حدیث پر غور کیجئے, سنن ابن ماجہ کتاب الفتن حدیث نمبر 4019, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. جہاں ناپ تول میں کمی ہوگی, ترازو ہے نا, ترازو, ڈنڈا میں 1 کلو کا ڈبل رکھا ہوا رہتا, چہرہ دیکھ کر رکھتے. اگر کرتی پاجامہ والا آ گیا تو وہ ہلکا والا چڑھا دیتے ہیں, بھاری والا ہٹا دیتے. بےمانی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں, ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں, مرغی والا ہو, سیب والا ہو, آلو والا ہو, پیاز والا ہو, سب کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. اگر بےمانی کیجئے گا, ناپ تول میں کمی کیجئے گا, 3 سزا مل کے رہے گی. الا اخذوا بالسنین, بارش ہی نہیں ہوگی. نمبر 2, نوکری ہی نہیں ملے گی. کتنے لوگ گھوم رہے ہیں, بھائی کیوں نہیں شادی کر رہے ہیں, ارے مولوی صاحب نوکری کہاں مل رہی ہے. پہلے نوکری پھر چھوکری, پہلے نوکری پھر چوکری. ارے مولوی صاحب پیر پہ کہاں کھڑے ہیں, تو آپ ان کو کہیے کہ بھائی صاحب ابھی بھی تو آپ پیر پہ ہی کھڑے ہیں. ارے مولوی صاحب یہ پیر کی بات نہیں کر رہا ہوں, پیسے والا پیر کی بات کر رہا ہوں. پیسہ جب آ جائے گا تو شادی ہوگی, صحیح ہے کہ نہیں. پیسہ نہیں تو لوگ بیٹی نہیں دیتے ہیں. غریب کو کون دیتا, اور مولوی کو کون دیتا, مولوی کو اور بھی نہیں دیتے, بیچارے ویسے ہی غریب ہوتے ہیں. تو نوکری نہیں ملے گی. وجور السلطان علیہم, اور ظالم بادشاہ کو اللہ مسلط کر دیں گے. چل رہا ہے, جو ظلم کریں گے یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے میرے بھائی. اس لیے اللہ سے دعا کیجئے, ہاتھ اٹھائیے اوپر اور گناہوں کو چھوڑ دیجئے. میں ایک مرتبہ بمبئی میں سیب خریدا, تو سیب لے لیا, پھر اس کے بعد اس سیب کو میں مرغی والے کے ترازو پہ تولا, تو میرا ایک سیب زیادہ ہو گیا. اب آپ بتائیے دونوں میں سے کس کا ترازو خراب ہے؟ ایک سیب زیادہ ہو گیا, تو اس کا ترازو خراب ہے یا اس کا ترازو خراب ہے؟ کس کا ہے؟ مرغی والے کا خراب ہے, جو دیا اس کا خراب ہے. آپ جو دیا اس کا خراب ہے, یعنی سیب والے کا خراب ہے. اچھا, جو مرغی والے کا خراب ہے ترازو, سیب والے نے دے دیا سیب, مرغی والے کے اوپر رکھا تو ایک سیب اور نکل گیا, ایک زیادہ ہو گیا. تو دونوں میں سے کس کا ترازو خراب ہے؟ مرغی والے کا خراب ہے نا, کیونکہ وہ کم تولتا ہے. لیکن ہم اور آپ بولیں گے اس کو کہ آپ کا ترازو خراب ہے, نہیں بول سکتے. کیوں؟ تو ہم کو کیا بولنا پڑا, آپ کا بھی ترازو ہے اور آپ کا بھی ترازو ہے, لیکن مجھ کو ایک سیب زیادہ مل گیا ہے. یعنی یہ نہیں بول سکتے کہ ترازو خراب ہے, آپ کے پاس بھی ترازو ہے, آپ کے پاس بھی ترازو ہے, لیکن ایک سیب زیادہ مل گیا. مانیں گے نہیں لوگ. آپ بولیے ان کو, آپ جائیے مارکیٹ میں, بولیے بھائی صحیح تولنا, کیا غلط تولتا ہو, کہیں پہ تولا لو.
سیدھا بولتا ہے جا بھائی کہیں بھی دیکھ لو میرا سب سے اچھا ہے, میرا خراب وراب نہیں ہے, بولتا ہے ایسے لوگ. لیکن میرا بھائی یاد رکھیے جب ناپ تول میں کمی ہوگی تو کیا ہوگا؟ بارش نہیں ہوگی. کیا ہوگا؟ نوکری نہیں ملے گی. کیا ہوگا؟ ظالم بادشاہ کو اللہ مسلط کر دیں گے. پھر آگے کہا لوگ جب اپنے مالوں کی زکات نہیں نکالیں گے تو آسمان سے بارش نہیں ہوگی. بارش اس لیے ہوتی ہے کہ جانوروں پر اللہ رحم کھاتے ہوئے بارش برسا دیتے ہیں, اس لیے ناپ تول میں کمی مت کیجیے. ہمارے کچھ نوجوان ایسے ہیں, کچھ بھائی بھی ایسے جو پینے میں بھی آگے آگے. جانتے ہیں پینا کیا پیتے ہیں؟ شراب پیتے ہیں. پیتے کہ نہیں پیتے؟ اچھا ایک چیز اور ہے, جو گاچھ کے اوپر ہوتا ہے نا, گاچھ پیڑ, وہ پیڑ کے اوپر جو بہت لمبا ہوتا اس کو اس طرح کرتے کرتے اوپر جاتا ہے, وہ لے کر آتا ہے, اس کو کیا بولتے ہیں؟ تاڑی بولتے ہیں. آپ لوگ کیا بولتے ہیں بنگلہ میں؟ تاڑی بولتے ہیں. دیکھیے سب صحیح ہے, اردو سے مل رہا بنگلہ ذرا ذرا. تو وہ تاڑی والا کیا کرتا ہے, ہر صبح صبح جا کے اوپر سے لاتا ہے اور اس کے بعد بیٹھ بیٹھ کے لوگ پی رہے ہیں. اس میں بھی بہت نشہ ہے, نشہ والی چیز ہے, لیکن لوگ پی رہے ہیں. وہ تو ہے کہیں کہیں پر بھارت میں بینڈ لگا ہوا ہے, آپ شراب نہیں پی سکتے, جیسے بہار میں ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں پینے کے لیے یو پی میں گھس جاتے ہیں یا بنگال میں گھس جاتے ہیں, ہے نا, بارڈر کھلا ہوا ہے کئی جگہ, یا پھر جھارکھنڈ میں گھس جاتے ہیں, وہاں جا کے پی لیتے ہیں. گجرات میں بھی بینڈ لگا ہوا ہے, لیکن جس کو پینا ہے اس کو کون روک سکتا ہے؟ وہ کہیں بھی جا کے پی پا کے چلا آتا ہے. نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں اللہ کے واسطے پینا چھوڑ دیجئے. جو لوگ بھی پی رہے ہیں آپ کی صحت خراب ہو جائے گی. ایک وقت ایسا آئے گا پیسہ نہیں رہے گا, ایک وقت ایسا آئے گا آپ پڑے رہیں گے, ہاسپٹل میں کوئی پوچھنے کے لیے نہیں آئے گا. عورت جو ہے نا, عورت اس کی بیوی جو ہے, جورو جو ہے, وہ پریشان ہو جاتی ہے, وہ بار بار بولتا ہے ارے پیسہ لاؤ پیسہ لاؤ. بیچاری کہاں سے لائے گی؟ پی پی کے کتنے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی بیٹی جوان بیٹھی ہوئی ہے, پی کر آتا ہے اور اپنی جورو کو مارتا ہے کہ نہیں؟ کتنے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں, ڈرائیور لوگ چلا رہے ہیں, ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں کتنے. اب اس کا کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں تو پریشانی ہے, پی کے چلا رہے ہیں تو ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے. سرکار کیا کرتی ہے, پولیس والے کو رکھے ہوئے, تو پولیس والے ایک مشین رکھے ہوئے, جانتے ہیں پولیس والے, وہ چیکنگ کرتے ہیں. بولے ادھر آ, منہ کھول, اور سیدھا منہ میں گھسا دیتا ہے. منہ کھول, منہ میں گھسا ہے, یہاں لا, پی کے چلا رہا ہے, چل ادھر آ, ہے نا, مارا, پیسہ بھی لیا, سب کچھ کیا, اس کے بعد جا, پریشانی ہے. پی کے آ جاتا ہے, آپ دیکھ لیجئے سیدھا روڈ پہ پڑا ہوا ہے, اپنے پیشاب پخانے کو سونگ رہا ہے, گندگی کو سونگ رہا ہے, کیونکہ دماغی کام نہیں کر رہا نا اس کا. اس لیے تاش ہو, لاٹری ہو, جوا ہو, شراب ہو, سب سے دور رہنا پڑے گا. قرآن کریم کی آیت پر غور کیجئے, سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 اور 91 پر غور کیجئے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. اے ایمان والو, شراب, جوا, جوا بھی کھیلتے ہیں, کتنے لوگ ہار جاتے ہیں, بہت ساری چیز, جوا, تھان, فال, یہ سب چیزیں ایسی ہے, شیطانی کام, اس کو چھوڑ دو. شیطان تو چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی پیدا کر دے. شراب یہ سب جوئے کے ذریعے, ارے تم چھوڑ دو اس کو. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسا سمجھایا تو ان لوگوں نے پینا چھوڑ دیا, ہاتھ میں جو لیے تھے اس کو وہیں چھوڑ دیا, راستے میں بہا دیا. میرے بھائیو, اس لیے جو نوجوان پی رہے ہیں انہیں بچنا چاہیے, انہیں ڈرنا چاہیے. آ رہی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی, کہ ذرا مشکل ہو رہی ہے؟ ارے آج مشکل ہو رہی ہے, کن کو مشکل ہو رہی ہے بھائی؟ بھائی کوئی مشکل نہیں ہے, نہیں, سب آسان ہے, سب ایزی ہے, سب چل رہا ہے ٹھیک ٹھاک. ہاں, خوب بھالو چل رہا ہے, اردو آ رہی ہے بھالو, الحمدللہ. چلیے الحمدللہ. میں بولا میں تو پریشان ہو رہا تھا, کیا معلوم کیا ہے. کتنے نوجوان ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے, بوڑھے ماں باپ کو, بڈھا خاموش رہا, ابا کو کیا بولتے, بڈھا بولنے کا نہیں, امی کو کیا بولتے ہیں, بڈھی, ٹٹر نہیں کرنے کا, بولتے ہیں نا کتنے نوجوان, بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ.
آئیے ایک لمبی حدیث پر غور کیجیے، ماں باپ کی خدمت کرنے کا فائدہ کتنا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الادب حدیث کے اندر آیا، 3 آدمی کا واقعہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ راستے میں جا رہے تھے، بارش ہوئی، ایک غار میں گھس گئے۔ جب غار میں گھس گئے تو غار کا منہ جو ہے وہ بند ہو گیا، ایک پتھر آ گیا اور منہ بند ہو گیا۔ جب منہ بند ہو گیا تو اب تینوں اندر بند ہیں۔ تو تینوں نے کہا ارے کچھ تو کرو، ارے یاد کرو کچھ نیک عمل کیے ہو۔ اس لیے میں سب سے کہتا ہوں دنیا میں ایسا نیک عمل کیجئے تاکہ جب مصیبت میں پھنس جائیے تو آپ نکل جائیں۔ یہ لمبی حدیث ہے اور یہ آخری بات ہوگی میری، جو بھی وقت لگ جائے اس میں۔ تو ایک آدمی نے کہا، اے اللہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں کیا کرتا، بکری چڑھاتا تھا، پھر آتا تھا، پہلے دودھ دوتا تھا، اپنے ماں باپ کو دودھ پلاتا تھا، پھر اپنے بچے کو پلاتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا میں آیا اور ماں باپ سو رہے تھے اور بچے لوگ ہمارے پاؤں پر منہ رگڑ رہے ہیں، بابا ہمیں پلاؤ ہمیں پلاؤ، لیکن ہم نے کہا نہیں، پہلے ماں باپ کو پلائیں گے۔ اور پوری رات میں دودھ لے کے کھڑا رہا، اے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے ایسا کیا ہے، آج میں مصیبت میں پھنسا ہوں، اے اللہ ذرا پتھر کو کھسکا دے۔ پتھر ذرا کھسک گیا لیکن نکل نہیں سکتے تھے۔ دوسرا ایک اور تھا، اللہ والا تھا، اللہ والے بنیے، غلط کام مت کیجئے، زنا مت کیجئے، اگر زنا سے دور رہیں گے تو آپ کی دعا اللہ سن لیں گے، اللہ سے جو مانگیں گے اللہ دے گا۔ ایک دوسرا تھا، نوجوان تھا، اس نے کہا اے اللہ میری چچا زاد بہن تھی، بڑی خوبصورت تھی، اکثر جان پہچان والے ہی عورت کی عزت لوٹتے ہیں، جان پہچان والے ہی۔ تو کہا میری بہن کی چچا زاد بہن تھی، بڑی خوبصورت تھی، بیچاری مجبور تھی، ایک دن 100 دینار پر پیسے پر میں نے معاہدہ طے کر لیا، غلط کام کرنے کے لیے میں جیسے بیٹھا، اس نے کہا یا عبداللہ اتق اللہ ولا تبتغ الخاتم الا بحقہ، اے اللہ کا بندہ اللہ سے ڈر جا، یہ غلط کام مت کر، کاہے یہ غلط کام کر رہا ہے؟ اے اللہ بس تیرے ڈر سے میں ڈر گیا، میں نے غلط کام نہیں کیا، آج میں مصیبت میں پھنسا ہوں، اے اللہ تو مجھے بچا لے۔ پتھر ذرا کھسکا لیکن نکل نہیں سکتے تھے۔ اب تیسرا آدمی تھا، اس نے زور لگایا، اے اللہ میرا مزدور تھا، میرے یہاں مزدوری کرتا تھا، میں اس کا سیٹ تھا، لیکن ایک دن کیا ہوا، وہ مزدور مزدوری نہیں لیا، چلا گیا، بغیر لیے چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اور کہا سیٹ صاحب میری مزدوری لائیے میرا پیسہ۔ تو اس نے کہا دیکھ یہ جتنی بکری ہے نا وہ سب تیری ہے، لے جا۔ ارے سیٹ صاحب کیا مذاق کر رہے ہیں آپ؟ ارے مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ سب تیرا ہی ہے، لے جا۔ بولے اس لیے کہ جب تو نہیں لے گیا تھا تو میں نے تجارت میں یہ سب لگا دیا، یہ سب پوری بکری وہی پیسے کی بکری ہے، جا سب لے جا۔ اب وہ بندہ کہتا ہے اللہ تجھے خوش کرنے کے لیے میں نے اس کو دے دیا۔ اب آپ بتائیے آج کل کوئی ہے جو اپنے سیٹ کو سیٹ بنا دے؟ آج کل کوئی سیٹ ہے جو اپنے نوکر کو سیٹ بنا دے؟ کوئی نہیں۔ بس مزدوری ہمارے یہاں کرنے کا، بولنے کا نہیں۔ کتنے لوگ 2 مہینہ 3 مہینہ 5 مہینہ سے پیسہ روکے ہوئے ہیں، پیسہ نہیں دے رہے ہیں، کام کرا لیتے ہیں ختم، پیسہ وسا نہیں دیتے ہیں۔ ایسا چلے گا؟ یاد رکھیے گا جو ہمارے یہاں کام کرتے ہیں پسینہ سوکھنے سے پہلے ان کو پیسہ دے دیجئے۔ اس آدمی نے کہا اے اللہ آج میں مصیبت میں پھنسا ہوں، مجھے نکال لے۔ بالآخر کیا ہوا، پتھر جو ہے ذرا کھسکا، اب اتنی جگہ بن گئی کہ تینوں باہر نکل آئے۔ اب اس پر غور کیجئے، ماں باپ کی خدمت کرنے والے کو اللہ نے مصیبت سے نکال دیا۔ جو زنا کرنا چاہتا تھا، غلط کام کرنا چاہتا تھا، وہ اس نے چھوڑ دیا، اللہ نے اس کو مصیبت سے نکال دیا۔ جو مزدور کی مزدوری روکے نہیں رکھا بلکہ دے دیا، اس کو بھی سیٹ بنا دیا، جا تو بھی سیٹ بن جا، اللہ نے اس کو بھی نکال دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں، خاص طور پہ بہت سارے نوجوان ہیں جو ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، اور یہ موبائل فون جب سے آیا نا، موبائل فون یہ دیکھ رہے ہیں، موبائل فون پوری رات اسی میں لگے رہتے ہیں۔ اگر کوئی سامان گر جائے تو آہ نکل آتی ہے، آہ او، لیکن اگر موبائل گر جائے تو جان نکل آتی، گیا۔ صحیح سمجھے کہ نہیں؟ اردو آئی سمجھ میں؟ اگر کوئی چیز گر جائے تو کیا بولتے اوہ، لیکن اگر موبائل اگر گر گیا
गया काम से, हाँ सही सही ओ हो पूरा फूट गया क्या, फिर बार बार इस तरह देखते गया। और जो जितना महंगा रहता है उसको और संभाल कर रखते हैं, लेकिन वही ज्यादा गिरता है। अभी मेरा भी गिर गया था, अभी कई मरतबा ये गिर चुका है। तो वो जिसको ज्यादा संभाल के रखते हैं वही ज्यादा गिरता है। जो बच्चा जो है ना, छोटा बच्चा, उसको माँ बाप बहुत ज्यादा दुलार प्यार करते हैं ना, तो उसी के साथ ज्यादा परेशानी है। इसलिए छोड़ दीजिए, जो होगा होगा, और क्या होगा, टेंशन नहीं लेने का। तो हमारे कुछ नौजवान ऐसे जो रात रात भर मोबाइल पे लगे हुए हैं, दिन में भी लगे हुए हैं, सीधा वही खेल रहे, गेम खेल रहे, लगे हुए हैं। पहले के नौजवान कैसे थे, आजकल के नौजवान देखिए चीटिंग और सेटिंग सब करते हैं। अपनी भी फोटो भेजते हैं, उनकी भी फोटो देखते हैं, है कि नहीं। हेलो कहाँ हैं आप, समझे 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 कि नहीं उर्दू आप, हेलो कहाँ हैं आप। और फिर बाद में होता बाप रे बाप, ये सब चलते रहता। रात भर लगे हुए, फजर की नमाज से कोई लेना देना नहीं। एक नौजवान है अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी रात इबादत में गुजरती है, नमाज पढ़ते हैं। बस एक दो बात बयान करके रुक सकूंगा। सही बुखारी किताब तहज्जुद हदीस नंबर 2211 या 1122, हदीस नंबर 1122। नेमर रजुल अब्दुल्ला लौ कान युसल्ली मिन अल-लैल, अब्दुल्ला बड़े अच्छे आदमी हैं, काश के रात की नमाज पढ़ते। अब गौर कीजिए इस पर, अब्दुल्ला बड़े अच्छे आदमी हैं, काश के रात की नमाज पढ़ते। रात में कौन सी नमाज होती है भाई, तहज्जुद। अच्छा अभी मैं बोलता हूं, वो समझ पाएंगे कि नहीं आप लोग। 8 की, खाट की, 360 की। 8 वाली नमाज कौन सी है, जुम्मा की नमाज। खाट वाली नमाज कौन सी है, जनाजे की नमाज। 360 वाली नमाज कौन सी है, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, ईद की नमाज और बकरीद की नमाज। उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। नमाज पढ़ते हैं आप, बोले हाँ जुम्मा की पढ़ता हूं। अच्छा आप नमाज पढ़ते हैं, हाँ नमाज पढ़ता हूं। कौन सी नमाज, जुम्मा की पढ़ता हूं। मैं मुसलमान हूं, ईद बकरीद की भी पढ़ता हूं, जनाजा में भी चला जाता हूं। एक बात और बता दूं, जनाजे में लोग कलकत्ता, बंबई, दिल्ली, सऊदी अरब से भी चले आते हैं जनाजे में। और 5 वक्ती नमाज जो फर्ज है उसमें कोई नहीं पहुंचता है। जनाजे में आप नहीं आएंगे तो कोई मसला नहीं, लेकिन 5 वक्ती नमाज में पहुंचना पड़ेगा मस्जिद में। बाजू में मस्जिद है तो पहुंचता नहीं है 5 वक्ती नमाज के लिए, लेकिन जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए अरब से चला आता है। कितना बदनसीब है, कितना बदनसीब है वो मेरे भाई हो। कितने भाई ऐसे हैं कि उनका जनाजा ही मस्जिद में आता है, मतलब वो कभी भी मस्जिद में नहीं आते, लेकिन उनके जनाजे को मस्जिद में लाया जाता है ताकि जनाजे की नमाज पढ़ सके। और कितनी बहन ऐसी है कि उनका बदन कभी ढकता नहीं ना, कफन ही ढांक देता है, वो कभी नहीं ढांकते, वो ऐसे चल रही है सीधा। वो अल्लाह वाली औरत कैसी थी कि उसने जब गलत काम करना चाहा, उसने कहा बस गलत काम मत कर मेरे साथ। तो नौजवान में लड़कियों का भी किरदार अहम होना चाहिए। जब कोई नौजवान लिफ्ट दे रहा है लड़का, तो उसको देने का नहीं सिग्नल। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, चंबुक जानते हैं आप लोग, चंबुक होता और लोहा होता, दोनों को अगर आमने सामने रखिएगा तो क्या होगा, आपस में मिल जाएगा, चिपक जाएगा। अच्छा लोहा इधर है और चंबुक इधर है, उसको इस तरह सटाइए, सटेगा, सड़ जाएगा। अब हटाइएगा तो नहीं हटता हो, इस तरह हटाइए तो वो बहुत मुश्किल होता है। इस तरह पकड़ के खींचिए, अब उस तरह जहां यहीं से वो मिलना चाहता है, वो इससे मिल जाए, इससे मिल जाए। अब इसको गौर कीजिए, वही हालत है चंबुक की। वो लड़का लड़की अभी शादी हुआ नहीं है ना, तो तुम चंबुक की तरह, लोहे की तरह है, और आग दोनों तरफ लगी हुई है, दोनों मिलना चाहते हैं। सही है कि नहीं ये भी। और जब तक शादी नहीं हुई किसी को भी देखो बोलो खूबी भालो, खूबी सुंदर। अरे माशाल्लाह, आपने तो बांग्ला सही बोल दिया, हाँ बांग्ला कमाल कर दिया। अच्छा माशाल्लाह, सुंदर तो सही है, खूबी सुंदर है ना, भालो भी बोल दिया। अब ऐसा, लेकिन जब शादी हो जाती है तो आपस में लड़ते रहते, फिर लड़ाई झगड़ा सब खत्म हो रहे, कहां से पड़ गए, कौन चली आई मेरे गले लग गई एकदम,
परेशानी है कि नहीं? वही आदमी अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। उसके बाद अच्छा, उसके बाद सिर्फ शादी रह जाता है, मोहब्बत खत्म हो जाती है। सिर्फ शादी आप ढो रहे हैं। हाँ, साली लेकिन बड़ी अच्छी लगती है। साली, साली को क्या बोलते हैं आप लोग? पता नहीं, बांग्ला में वही साली बोलते हैं ना। साली आधी घर वाली, उर्दू में क्या बोलते हैं उसको? साली आधी घर वाली। लेकिन अभी तो बड़ा मसला है, कितने लोग अपनी बीवी को छोड़ दिया, साली को लेके भाग गए। हाँ है, और जाके कोर्ट मैरिज कर लिया, बीवी को छोड़ दिया है। हो रहा है अपने यहाँ, अफसोस की बात है। और कितने ऐसे हैं कि देवर और भाभी, उसका भी मसला चल रहा है अपने यहाँ। भौजाई का देवर के साथ, जानते, छोटा भाई, जो आदमी का छोटा भाई देवर, तो ये ज्यादा अगर घुल मिल के रहेंगे तो बड़ा मसला। एक हदीस के अंदर क्या आया, सही बुखारी किताब ने कहा, हदीस नंबर 5232, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इय्याकुम वद्दुखूल अलन निसा, तुम लोग तन्हाई में औरतों से मत मिलो, अकेले में मत मिलो। तो लोगों ने कहा देवर के बारे में कहिए, तो कहा अलहम वल मौत, देवर मौत है। जिस तरह मौत आना यकीनी है, अगर भाभी और देवर साथ में इस तरह रहे या कोई नहीं रहा तो तीसरा शैतान आ जाएगा और फंस जाएंगे। इसी तरह अकेले अगर कोई औरत से मिलता है, चाहे साली से मिले, भाभी से मिले, किसी से भी मिले, किसी से भी मिले, अकेले में शैतान भटकाते रहता। तो अकेले मिलने से बचिए, किसी से मिलने का नहीं। काम हो तो ठीक है, पर्दे में बात कीजिए, जरूरी है मिलना। कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी बीवी को ही सख्ती किए हुए हैं एकदम। ठीक है, वो खाना पका रही है बेचारी, उसका शुक्रिया अदा कीजिए। कपड़े भी साफ कर रही है, शुक्रिया अदा कीजिए। लेकिन ये सब जिम्मेदारी उनकी कम है भाई, हम और आप भी उनका हाथ बटाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब घर में होते तो घर वाली का हाथ बटाते थे, साथ में कुछ काम करते थे, तो हमें और आपको भी करना पड़ेगा। तो मैं नौजवानों से अपील करता हूं कि आप समाज के लिए बेहतरीन बनिए, पढ़ाई लिखाई में आगे रहिए, खेल कूद में भी आगे रहिए, पढ़ाई लिखाई में आगे रहिए, दीनी काम में आगे रहिए, तब बड़ा फायदा है। दुनियावी काम में आगे, दीनी काम में भी आगे रहिए। सोशल वर्क बनिए, सोशल वर्कर बनिए, लोगों के काम आइए, लोगों की सेवा कीजिए, बेहतरीन इंसान बनिए, ताकि लोग फलन मां कितना अच्छा है। अच्छा वो भाई माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह उनका बेटा है वो, माशा अल्लाह, एक्सीलेंट, गुड, बहुत अच्छा है। तो मेरे भाइयों, हम सबको अच्छा बनना है, बेहतरीन इंसान बनना है। तो ये चंद बातें मैंने नौजवानों से कही, और दुआ भी करते रहना कि अल्लाह हमेशा अच्छा बनाए रख। मैं कहफ वालों की दुआ कि पढ़कर मैं अपनी बात खत्म करने की तरफ आ रहा हूँ, और उसके बाद सवाल जवाब अगर कुछ है तो देखेंगे। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना প্রশ্ন থাকলে প্রশ্ন লিখে রাখবে। ऐ हमारे रब, तो अपनी तरफ से रहमत अता फरमा और हमारे मामले में आसानी कर दे। तो ये नौजवानों की दुआ है। नौजवान रीढ़ की हड्डी हैं, इन्हीं की वजह से पूरा समाज है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। आमीन, जोर से बोलिए आमीन। अल्लाह जो बीमार है शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। आमीन। जो परेशान हाल है अल्लाह उनकी परेशानी को दूर कर दे। आमीन। जिनकी लड़कियों के रिश्ते नहीं आ रहे अल्लाह कोई रास्ता निकाल दे। आमीन। जिन लोगों ने ये मजलिस सजाई है अल्लाह उनके मीज़ान हसनात में जगह दे दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। প্রশ্ন থাকলে প্রশ্ন বলবে, কারোর প্রশ্ন থাকলে ऑन द टॉपिक, হ্যাঁ, सिर्फ टॉपिक को बात যে বিষয় যুবক নতুন যুবক এবং